جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نئے سی سی پی صاحب آئے ہیں، انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ ڈاکٹر میاں سعید صاحب پہلے بھی یہاں پر رہ چکے ہیں مختلف عہدوں پر، خصوصاً ایس ایس پی آپریشن بھی رہ چکے ہیں۔ تو بہت اچھا وقت انہوں نے یہاں پہ گزارا، بڑا ہی ٹف وقت گزارا، بہت ہی اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں۔ تو ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں، پشاور میں بڑے عہدے پر آئے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے؟ نئی ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے ایس ایس پی کے دور میں بھی کافی چیلنجز، خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت کے حالات کیا تھے، اب کے حالات کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے مدعو کیا۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بڑھتے رہتے ہیں۔ پچھلے 10 سال پہلے میں یہاں پر ایس ایس پی آپریشن تھا، اور اس سے 5-6 سال پہلے میں ایس پی کینٹ رہا ہوں۔ تو پشاور کی ویئر اباؤٹس اور وہ اس کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ساری باتیں میں یہاں پہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر سال ہر مہینے نئے چیلنجز آتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ٹیررزم تھا اور کرائم کا نیکسس ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو بھی لوگ مافیا میں ملوث ہیں وہ نہ صرف ایسے اینٹی سوشل ایلیمنٹس بلکہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کو یوز کرتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن کیا جائے۔ تو یہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا نیکسس بن گیا ہے۔ اس نیکسس کو توڑنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بالکل اپنی پولیس کے اندر سب سے پہلے پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ پولیس کے اندر ایسے آفیسرز کو آگے لایا جائے جو ایمانداری سے اور محنت سے اور جان فشانی سے اپنا کام کریں، اور ایسے وہ تمام پولیس افسران جو کہ مافیا کے ساتھ یا اگر ان کے خلاف ہاتھ نہیں ڈالتے، ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں تو کم از کم ہاتھ نہیں ڈالتے، ان کو بیک پلا کے اور ایسے اچھے افسروں کو آگے لایا جائے۔ تو سب سے پہلا تو چیلنج یہ ہوتا ہے۔ دوسرا چیلنج ہوتا ہے ٹیم میکنگ کا، جو ٹیم بلڈنگ کی جائے تاکہ ایسی ٹیم بنائی جائے کہ جو بر وقت کارروائی کرے اور عوام الناس کے اندر جو پولیس کا ایک اعتماد کا فقدان ہوتا ہے اس کو بحال کرے، کیونکہ جب تک عوام کے درمیان اور پولیس کے درمیان روابط بحال نہیں ہوں گے، ان کے اندر گیپ رہے گا، تو پولیس کام نہیں کر سکتی۔ پولیس اور عوام کا کام بالکل ایک ہے۔ تو دوسرا تو میرا یہ ہے کہ میں کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے اور عوام کے ذریعے اور میڈیا کے تھرو عوام کے اندر یہ سینس آف سیکیورٹی اور سینس آف پروٹیکشن اس کو پھیلاؤں، یہ میرا سب سے بڑا امپورٹنٹ ایک رول ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپریشن کیپیبلٹیز کو ہم بڑھائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے، اب یہ باتیں اس پہ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے گن اٹھا لیا تو آپ کہیں پہ آپریشن کر لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، کیونکہ جو آپ کے آپوننٹس ہیں ان کے پاس بھی جدید ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ٹیررسٹ ہیں، فتنہ الخوارج ہیں، یا وہ کرمنلز ہیں۔ تو اب ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے پاس بھی جدید ٹیکنالوجی لانی ہے۔ اس کے لیے ہمارے آئی جی صاحب ذوالفقار حمید صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر ایک بالکل نئے جو ہم آہنگ کریں اس کو، کہ ڈرون ٹیکنالوجی، اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی، تھرمل کیمراز، تھرمل ویپن سائٹس، اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کا لائیں کہ تاکہ ہم لوگوں کی پولیس کی آپریشن کیپیبلٹیز بڑھے۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیٹو پرابلمز ہمارے پاس، انویسٹیگیشن کی ہمارے پاس کیپیبلٹی کم ہے، اچھے افسر اکثر وہاں پر نہیں جاتے، اچھے افسروں کو وہاں پہ تعینات کر کے اور کوشش کی جائے کہ پروفیشنل طریقے سے جو سائنٹیفک بنیادوں پہ تفتیش ہے اس کو آگے کیا جائے۔ جو بھی کوئی دہشت گردی کارروائی ہوتی ہے، سنیچنگ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ٹیررسٹ مارا جاتا ہے یا چور مارا جاتا ہے، تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افغانی تھا۔ اور ابھی سب سے بڑا ایشو جو چل رہا ہے وہ افغانیوں کا ہے، اور پنجاب سے یا پھر سندھ سے جو بھی افغانی آ رہے ہیں تو زیادہ تر وہ یہاں پشاور میں رک رہے ہیں۔ تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے افغانیوں کے حوالے سے خاص طور پر؟ دیکھیے، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% وہ انوالو ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ واقعات میں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ چیز ہے کہ دیکھیں، ایک تو ان کی رجسٹریشن کوئی ہے نہیں، کیونکہ نادرا کے ڈیٹا بیس میں وہ نہیں ہوتے، یا وہ انلیگل انہوں نے سم لی ہوتی ہے، شناختی کارڈ ان کا نہیں ہوتا، تو وہ بہت بڑے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ افغانستان کے جو رہائشی یہاں پہ ہیں تو وہ ان کے لیے بڑا ایزی ہے کہ وہ ترکم کا زیر کراس کر کے پاکستان چل جائیں، اور کرائم کے اندر وہ ہمارے پاس کیس انٹریس ہو جائے، یا ٹریس بھی کر لیں تو وہ یہاں سے بھاگ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جو انلیگل یہاں پر وداؤٹ ڈاکومنٹس یہاں پر موجود ہیں، جو حکومت کی گائیڈ لائنز اس کے مطابق ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے تو ان کو یا تو گرفتار کریں، یا جو انلیگلی یہاں پر ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ واپس اپنے وطن بھجوا دیں۔ بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ یقیناً آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، اچھے کام کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ مزید اچھے کام یہاں پر کریں گے۔